ارمین جس نے ماں کی ممتا اور ماں لفظ پر سوال کھڑا کر کے رکھ دیا ہے، کیا ماں ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے ہی بچے کا نقصان کرنے کے لیے ایک بار بھی نہ سوچے اور صرف اپنے مفاد کی خاطر اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جائے؟ ایک طرف نمرہ کا رشتہ دائم کے ساتھ نہ ہو پائے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے بچے کا اس قدر نقصان کروا دیا کہ وہ پوری طرح سے کرائسس میں ڈوب چکا ہے، اور وہیں پر تیسرا بیٹا سکندر جو کہ اپنے بھائی حمزہ کی مدد تک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سکندر جو اپنی والدہ ارمین کی ہر بات مانتا ہے، اور ارمین جو سکندر کے آگے حمزہ اور نمرہ کو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہی ارمین چاہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی نمرہ کی شادی اپنی مرضی کے مطابق کرے اور اپنے بیٹے حمزہ کی زندگی سے علیزے کو نکال پھینکنا چاہتی ہے، اس لیے وہ حمزہ کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا ہوگا جب حمزہ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بزنس میں جو اتنا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے وہ کسی اور کی بدولت نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں کی بدولت ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا؟ علی سے اس بات کی تہ تک پہنچ چکی ہے کہ حمزہ کے گودام میں آگ لگانے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ کی اپنی والدہ ارمین ہے۔ علیزے جو کہ ارمین کا پیچھا کرتی ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے اور ثبوت اکٹھے کر سکے۔ علیزے جب اس انسان سے ملاقات کے لیے جاتی ہے جس انسان نے ارمین کے کہنے پر گودام میں آگ لگائی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اس بات پر ارمین جب اس انسان کو 10 لاکھ روپے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس گاڑی کو آگ لگا دو جس گاڑی کی وجہ سے تم بار بار لوگوں کی نظروں میں آ رہے ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میں بھی پھنس جاؤں، یہ 10 لاکھ روپے کا چیک لو اور اس شہر سے کہیں دور چلے جاؤ۔ علیزہ یہ تمام تر باتیں سن لیتی ہے لیکن وہ خاموشی اختیار کرتی ہے تاکہ حمزہ کو پورے ثبوتوں کے ساتھ واقف کر سکے کہ اس کا نقصان کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی والدہ ارمین نے کیا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف حمزہ جو کہ پوری طرح سے پریشان ہو چکا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اسے لون دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے فرید حمزہ سے کہ اگر اس وقت سکندر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم لوگ اس کا کیپٹل استعمال کر سکتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب سکندر سے بات کرنی ہوگی۔ فرید جو کہ سکندر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سکندر ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے والد فرید سے کہ بزنس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا، اور یہ بات وقت آپ کو سکھاتا ہے، اور یہ وقت آپ نے ہی مجھے دکھایا تھا ڈیڈ، شاید آپ بھول چکے ہیں۔ فرید سکندر سے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گھٹیا انسان ہو کہ اپنے بھائی کی مدد تک نہیں کرو گے۔ وہیں پر دوسری طرف ارمین جو کہ اپنی سہیلی کے گھر میں نمرہ کی شادی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ لوگ ایک بار پھر سے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو ریحان کا پروپوزل پسند ہے تو آپ لوگ نمرہ کی شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ نمرہ جو کہ دائم کی سچائی سے واقف ہو چکی ہے، آ کر اپنی والدہ ارمین سے کہتی ہے کہ میں دائم کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں۔ اس بات پر ارمین جب کہتی ہے نمرہ سے کہ میں بھی تمہیں کہہ چکی ہوں، اب آئندہ تمہارے منہ سے میں اس انسان کا لفظ نہ سنوں ورنہ میں تمہارا وہ انجام کروں گی جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف فرید اس شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ اس کی اپنی بیوی ارمین اس کی بیٹے اور بیٹے کی خوشیوں کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو کیا ہوگا جب ارمین کا بھانڈا پھوٹ کر فرید اور حمزہ کے سامنے آئے گا؟ کیا حمزہ کبھی اپنی والدہ ارمین کو معاف کر پائے گا؟ وہیں پر دوسری طرف عریشہ جو کہ علیزے کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن علیزے جب اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے تو وہیں سے وہ چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو کیا کرے گی علیزہ عریشہ کے ساتھ اور کس طرح سے آئے گی ارمین کی سچائی کھل کر اس کے شوہر فرید اور اس کے بیٹے حمزہ کے سامنے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرہ۔